کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے. بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی اسلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم سے، جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا. اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا. پہلا سوال تو اسے کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے، یہ وفات ثابت کریں کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے جو اتھینٹک ہو. کوئی نہیں. یہ سنا کے سنی ٹنی پڑھ کے سنی پڑھو، علمی کتابی پڑھو. تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی، یہ خاصوں کو بھی نہیں پتا آپ کے. الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. میرے بھائیوں، یہ انجینئر صاحب نے پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کہ صرف ویڈیوز میں نہیں بلکہ باقاعدہ ایک پمپلیٹ بھی شائع کیا انہوں نے، اور جس میں یہ بات کہی کہ جو شخص یہ کہے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات تھے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑے فریب پر یہ چیز مبنی ہے، اور یہ تمہارے کس بابا نے اور کس روحانی ابا نے یہ بات لکھی ہے، تمہیں کہاں سے پتہ چلی ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ہمیشہ سے جو طریقہ ان کا رہتا ہے کہ کوئی بھی بات منوانے کے لیے وہ زور زبردستی کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں، اور جو ہے چاہے اس کی دلیل مضبوط ہو یا نہ ہو. بہرحال انہوں نے جو میتھمیٹکس اور جو انجینئرنگ کی ہے، جو جس کو وہ سو کالڈ انجینئرنگ بولتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی انجینئرنگ کر دیتے ہیں اور ہر چیز کی ڈاکٹرائن کرتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر بھی ایک میتھمیٹکس سے کام لیا ہے اور بخاری کی حدیث پیش کی ہے اور کہا ہے کہ دیکھیے اس کی روشنی میں یہ 12 ربیع الاول پیر کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو بنتا ہی نہیں تھا. بہرحال ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں آپ کی انجینئرنگ اور آپ کی میتھمیٹکس کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو دلائل کی روشنی میں بات ہوتی ہے. وہ آپ انجینئرنگ میں انجینئرنگ کے اصول فٹ کیا کریں اور وہاں یہ اپنی ڈاکٹرائن کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. ویسے پرسنلی ہمیں ان سے کوئی بغض نہیں ہے بلکہ بہت عزت کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام ہے ان کا، لیکن اگر دلائل کی روشنی میں کوئی اختلاف ہے تو اسے درج کرانا چاہیے، خاص طور سے جب لوگوں کے پاس غلط میسیجز منتقل ہو رہے ہوں. کیونکہ اکثر جو اہل سیر ہیں اور بڑے بڑے سیرت کے جو امام ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات لکھی ہے تو وہ 12 ربیع الاول ہی لکھی ہے. اور اسی طرح سے تاریخ ولادت کے سلسلے میں بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن اس میں جو محققین علماء کے اقوال ہیں وہ 9 ربیع الاول کے ملتے ہیں. بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، ابھی بات آگے آتی رہے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، لیکن ہم کو دقت صرف اس بات سے ہے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ جب وہ سمجھ لیتے ہیں یا اپنی جو ہے اپنے اعتبار سے وہ جو ہے گڑھ لیتے ہیں تو اس پر فورس کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہی مانا جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پروپیگنڈا ہیں، وہ جھوٹ ہیں، وہ دھوکہ ہے، اور وہ جو نامناسب الفاظ ہوتے ہیں بہرحال وہ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو یہ میتھمیٹکس کر کے لوگوں کو جو ہے ورغلانے کی کوشش کی ہے اور یہ کریڈٹ اس کا انہوں نے اپنے سر مڑھنے کی کوشش کی ہے، یہ تاج اپنے سر پر رکھنا چاہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے یہ جو ہے میتھمیٹکس لگا کر کے یہ حساب کتاب لگا کر کے آپ کو بتایا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا تھا، یہ میری ایجاد ہے. گویا کہ وہ محقق بننے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو بہرحال ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ فریب پر بات ان کی مبنی ہے کہ یہ جو ہے ان کی تحقیق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی نے اپنی کتاب الروض الانف میں اس اشکال کو اور اس اعتراض کو درج کیا تھا، اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 581 ہجری میں. تو یہ تو صدیوں اور دہائیوں پہلے انجینئر صاحب سے پہلے یہ اعتراض اور یہ اشکال پیش کیا جا چکا تھا. الروض الانف جلد 7 اور پیج نمبر 578 پر یہ باقاعدہ درج ہے، اور بالکل وہی اعتراض اور اشکال جو انجینئر صاحب نے جو ہے بخاری سے پیش کیا ہے وہی اعتراض اشکال جو ہے امام عبد الرحمن السہیلی نے بھی پیش کیا ہے. اور پھر اس کا جواب بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کی جلد 8 اور پیج نمبر 109 پر دے دیا ہے. اور انہوں نے بھی جو جواب دیا ہے وہ بخاری مسلم ہی سے دیا ہے. جو اعتراض پیش کیا گیا وہ بھی بخاری مسلم سے پیش کیا گیا، لیکن اس کا زبردست جواب دیا. ایسا نہیں ہے کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی کوئی بات ہانک دی ہے، بلکہ ایک مضبوط جو ہے دلائل سے انہوں نے یہ بات پیش کی ہے، اور انہوں نے اس کو اختلاف مطالع بہرحال اسکریننگ ہم کر دیں گے ان سارے پروفس کی، تو آپ جو ہے اطمینان سے اسے پڑھ لیجئے گا. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو صرف
बता रहे हैं आपको कि उन्होंने भी दलाइल से पेश किया है, और एक बात उन्होंने लिखी है कि ये इख्तलाफ मताले की वजह से ऐसा हुआ था। अगर आप कैलेंडर लगाएं तो इस तरह से 4 कैलेंडर बनते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, तो उस एतबार से पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को पड़ता ही नहीं है। ये 4 कैलेंडर उन्होंने बनाए हैं। बहरहाल इसका जवाब जो है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी ही के हवाले से दे दिया है। अब उनका जो ये कहना है इंजीनियर साहब का कि कोई आप तारीख़ी रिवायत ले आइए या कोई हदीस ले आइए जिसमें ये लिखा हो कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की जो तारीख़ है वो 12 रबीउल अव्वल है, तो हम इस हवाले से जो है अक़वाल पेश किए दे रहे हैं, और हदीस की किताबों से भी पेश कर देंगे और तारीख़ की और सीरत की किताबों से भी पेश कर देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए जब उसमें तवस्सो हो। अगर किसी मसले में वुसात है और किसी मसले में पहले से इख्तलाफ है, आज आप जो है कि कोई एक राय कायम करें और वो भी इस तरह। हालांकि जो इंजीनियर साहब की राय है वही अल्लामा यूसुफ बन्नौरी टाउन का जो फतवा है आपको जो है उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उन्होंने भी वही राय पेश की है, और वही राय दारुल उलूम देवबंद के फतवे ने भी पेश की है, उनकी भी वही राय। लेकिन उसको हमने ब्लंडर नहीं कहा। ब्लंडर क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने एहतमालात पेश किए हैं कि ये एहतमाल हो सकता है। उन्होंने फोर्स नहीं किया कि यही मानो, और दूसरे लोगों ने जो लिखा है वो बहुत बड़ा झूठ है और फरेब है और फलां ढिमा, ये कुछ उन्होंने नहीं कहा। इसलिए हमने उनके बारे में ये कहा, दारुल उलूम देवबंद के फतवे के बारे में, अल्लामा यूसुफ बन्नौरी टाउन के बारे में ये कह सकते हैं कि चूक हुई, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन ब्लंडर इंजीनियर साहब की बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने दावा ठोका है बड़ा लंबा चौड़ा, और जो इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा उसमें तो कतान के लफ्ज़ आया, कत्तू के लफ्ज़, कि है ही नहीं ऐसा। तो हमने इसीलिए कहा कि उनकी ये आदत है कि वो कोई भी मसला होता है उसको बहुत फोर्स करते हैं। हालांकि जिन मसाइल में पहले से इख्तलाफ है और तवस्सो है और ये सारी चीज़ें पहले दर्ज की जा चुकी हैं, जवाबात ये अलग बात है कि आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा, आपने बयान नहीं किया, छुपाया उसको, तो अगर ऐसा किया तो बहुत गलत बात है। तो कुरान ने कहा फतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, ये तो जो उलमा यहूद करते थे वो किरदार है। अब देखिए इमाम इब्न साद की जो किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा, उसमें एक कौल मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और 2 कौल सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को हुई। ये आपको एक सीरत के हवाले से 2 कौल नहीं बल्कि 3 कौल हमने आपके सामने पेश किए, और आपने कहा था कि कोई कौल पेश करके दिखाओ, ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा दलाइलुन नबुव्वा से जो इंजीनियर साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का कौल पेश किया है इमाम मोहम्मद बिन इसहाक का, तो ये जो है सीरत के इमाम हैं, बहुत बड़े इमामुल मगाज़ी इन्हें कहा जाता है। तो जो दलाइलुन नबुव्वा से इनका कौल पेश किया है पहली जिल्द से उन्होंने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआद 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो दलाइलुन नबुव्वा की 7वीं जिल्द में यही कौल मौजूद है, इन्हीं का सेम रावी हैं और सेम इमाम मोहम्मद बिन इसहाक ही का कौल है, उसे क्यों नहीं नकल किया? इसका मतलब ये है कि आपने छुपाया, डंडी मारी, और जो कौल आपने विलादत के इस्तदलाल में पेश किया उसी किताब में सेम उसी रावी से, सेम उसी इमाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का कौल भी मौजूद है, और उसमें इमाम मोहम्मद बिन इसहाक ने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। ये देखिए, ये हदीस की किताब से एक कौल जो आपने विलादत के इस्तदलाल में पेश किया, वही हमने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिलसिले में पेश किया है। हमने तो 4 रिवायतें पेश की हैं, एक हदीस की किताब से और 3 रिवायतें सीरत की किताब से। आप जो ये दावा कर रहे हैं कि ये मनगढ़ंत है और ये झूठ है, झूठा दावा है, तो आप इस सिलसिले में कोई रिवायत पेश करें, वो ज़ईफ़ से ज़ईफ़ ही रिवायत हो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पेश करें, और आपके अकॉर्डिंग टाइम क़यामत तक है, आप इसको पेश करके दिखाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है बोंगियाँ मारने की ज़रूरत नहीं होती है, जिन चीज़ों में वुसात है उन चीज़ों में वुसात ही रखनी चाहिए। बहरहाल खुलासा कलाम ये एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि इनमें से जितने भी चीज़ें ज़िक्र की गई हैं ये सब एहतमाल हो सकते हैं। हम अभी भी किसी को फोर्स नहीं करते कि नहीं आपको यही मानना है, ये मानना आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा से ये इख्तलाफात चलते आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना ही विलादत की डेट क्लियर है और ना ही वफ़ात की डेट क्लियर है।
سب نے اپنے اپنے قول ذکر کیے ہیں اور سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، تو اس سلسلے میں بڑی وسعت ہے۔ کسی ایک قول پر فورس کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں نہیں یہی ماننا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ جو اقوال ہیں سب جھوٹ ہیں، فریب ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم کی کمی ہے۔ اگر علم کی کمی نہ ہوتی تو انسان ایسا نہ کرتا۔ اس لیے بہت سارے احتمالات ہیں اور ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں کب اللہ کے نبی آئے اور کب نہیں۔ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنائیں۔ ایک یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ اس موقع پر جو یہ خرافات ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیرت النبی کے سلسلے میں آپ کانفرنس کریں، جلسے جلوس کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرچار کریں، یہ ایک بہت عمدہ بات ہے، بڑی زبردست بات ہے، اس کو لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے اور یہ جلسے جلوس جو ہوتے ہیں وہ جو ہے بدعت کہا جائے اس کو یا کوئی فتویٰ لگایا جائے، لیکن ہاں ان مواقع کے اوپر جو یہ خرافات ہوتی ہے، باقاعدہ کہیں کہیں دیکھنے میں آیا کہ کیک کٹ رہا ہے اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا لوگ کرتے ہیں اور کتنی خطرناک چیزیں ہیں، یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں۔ ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ سراسر نادانی کی باتیں ہیں اور سراسر شریعت اسلامیہ کے خلاف باتیں ہیں۔ یہ جو ہے چیز پیش کی جاتی ہے نا کہ جو ہے عیسائی تو حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو چلو ہم بھی کیوں نہ منائیں، تو یہ دیکھیے غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے اور اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے کہ اس موقع پر جتنی بھی خرافاتیں ہوتی، چاہے وہ جلوس کے اندر کی جانے والی خرافات ہوں اور یا پھر آپ کوئی جو ہے سیریمنی کا انعقاد کریں اور وہاں پر اس طرح کی خرافات کو روا رکھیں اور یہ سب کیک وغیرہ کاٹیں، تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو چیزیں شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں ان پر ہمیں کاربند فرمائے اور حق باتیں ہمارے سامنے لائے۔ جو یہ جھوٹ باتیں، جو اس طرح کی باتیں اڑا دی جاتی ہیں، گویا کہ جتنے بھی دانشور پہلے زمانے میں ہوئے ہیں اور انہوں نے جو اقوال پیش کیے ہیں گویا کہ کسی کو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ آج کے زمانے کے لوگ جس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حق کے راستے پر گامزن فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔